کشمیر گھاٹی میں ملیٹنسی کو کرو کرنے کے لیے جہاں پہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہو یا اسٹیٹ انویسٹیگیشن یونٹ ہو یا اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، لگاتار یہاں پہ چھاپی ماری ہو رہی ہے۔ لگاتار یہاں پہ جو ملیٹنسی ریلیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ملیٹنسی کو بڑھاوا دیا، ان کی جو پراپرٹی ہے لگاتار یہاں پہ اٹیچ کرنے کی کارروائی عمل میں لا رہی ہے۔ اسی کارروائی کو آج ایک مرتبہ پھر آگے بڑھاتے ہوئے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سید صلاح الدین جو سپریم کمانڈر ہے، چیف کمانڈر ہے حزب المجاہدین، جو اس وقت پاک آکیپائڈ کشمیر میں بیٹھے ہیں، اور جہاد کونسل کے بھی وہ سربراہ ہے۔ دراصل آپ کو بتا دیں کہ جہاد کونسل جو وہاں پہ چاہے لشکر طیبہ ہے، چاہے جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، ان کی جو جوائنٹ یہاں پہ ایک یونین بنائی گئی ہے، اسی کے سربراہ بھی ہے، اور چیف کمانڈر وہ حزب المجاہدین کے بھی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ان کے بیٹے سعید شکیل کی جو پراپرٹی ہے، آپ کو بتا دیں کہ اس کو سری نگر کے نرسنگ گڑھ محلہ رام باغ سری نگر میں اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان لافل ایکٹیویٹی کو لے کر اس کو اٹیچ کر دیا گیا، اور اس سعید شکیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے خلاف آلریڈی ایک ایف آئی آر لگا ہوا ہے، ایف آئی آر RC-06/2011/NIA/DLI۔ یہ دراصل ایف آئی آر آلریڈی لانچ ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ سعید شکیل جو سید صلاح الدین کے بیٹے ہیں، ان کی جو پراپرٹی ہے نرسنگ گڑھ سری نگر علاقے میں، رام باغ علاقے میں، اس کو اٹیچ کر دیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ دراصل جو سید صلاح الدین ہے، آپ کو بتا دیں کہ یہ بڈگام کے سوئیبو کے رہنے والے ہیں، اور 98 میں یہ پاکستان گئے تھے اور پاک آکیپائڈ کشمیر میں اس وقت رہتے ہیں۔ سپریم کمانڈر ہیں حزب المجاہدین کے اور جہاد کونسل کے سربراہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سید صلاح الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل ایجوکیشن وبھاگ جو ہے، جو محکمہ تعلیم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ٹیچر تھے، اور ٹیچر ہونے کے باوجود جب انہوں نے 1987 میں یہاں پہ متحدہ محاذ کے نام پہ ایک الیکشن لڑا تھا، جس میں کہا جاتا ہے یہ جو متحد محاذ اس وقت جو یہاں پہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سید صلاح الدین اس سمے یہاں پہ بٹمالو کانسٹیچوئنسی سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن نیشنل کانفرنس، یہ انہوں نے الزام لگایا تھا اس سمے کی نیشنل کانفرنس نے ان کے ساتھ دھاندلی کی ہے، اور نیشنل کانفرنس کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو انہوں نے اس کے نام پہ انہوں نے جو جیت کی جو اناؤنسمنٹ تھی اس کے نام پہ درج کی تھی، اور سید صلاح الدین کو انہوں نے جعلی طریقے سے ہرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سمے دیکھا جائے تو متحد محاذ کا یہ کہنا تھا کہ حالانکہ دیکھا جائے تو سید صلاح الدین نے جیتا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں آگ بڑک اٹھی، جس کے بعد ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور پاکستان جا کے انہوں نے وہاں سے ہتھیار لائے تھے، اور دیش کے خلاف انہوں نے یہاں پہ بغاوت شروع کر دی تھی، اور 1990 میں یہاں پہ ملیٹنسی کی آغاز جو باضابطہ طور پر شروع ہوا تھا، اور سید صلاح الدین اس جو حزب المجاہدین جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے اس کے کمانڈر بن چکے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ 98 میں انہوں نے سرحد پار کر کے پاک آکیپائڈ کشمیر میں رہنا پسند کر دیا، اور اس کی جو یہاں پہ جو بیٹے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف باضابطہ طور پر کارروائی عمل میں لائی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا جو ایک بیٹا ہے وہ سکاش یعنی نیشنل یہاں پہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی جو کشمیر ہے اس میں وہ جاب کر رہے تھے، دوسرا بیٹا اس کا EDI میں جاب کر رہا تھا، ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی، اور اسی کارروائی کو آج ایک مرتبہ پھر کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے جو سعید شکیل ہے ان کے بیٹے، اس کی جو پراپرٹی ہے سری نگر میں، اس کو اٹیچ کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ سعید صلاح الدین کو حال ہی میں یہاں پہ دیکھا جائے تو منسٹری آف ہوم افیئرس نے یہاں پہ ٹیررسٹ قرار دیا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ قرار دیا، اور اس کے خلاف یہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ باضابطہ طور پر یہ پاکستان میں بیٹھ کر یہاں پہ دیش کے خلاف کارروائی عمل میں لا رہے ہیں، دیش کے خلاف یہاں پہ بغاوت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ حزب المجاہدین کو پھر سے اسٹرانگ کرنے کے لیے برسر اقدار وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ حزب المجاہدین کو دیکھا جائے تو سیکورٹی فورس نے کمر توڑ کے رکھی، یہاں پہ دیکھا جائے تو سیکورٹی فورس نے حزب المجاہدین کا بہت زیادہ نقصان کیا، ان کے اب کچھ ہی لڑکے یہاں پہ بچے کچھ ہیں جن کے پاس ہتھیاروں بھی کمی ہے، اور یہاں پہ دیکھا جائے تو پاکستان سے لگاتار وہی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ ان کے پاس ہتھیار یہاں پہ بھیجا جائے۔ یہی کارن ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کہنا ہے، خاص کر منسٹری آف ہوم افیئرس کا کہنا ہے کہ سعید صلاح الدین وانٹڈ ٹیررسٹ ہے، جس کے خلاف یہاں پہ دیکھا جائے تو حال ہی میں یہاں پہ ایڈیشنل جو میجسٹریٹ ہیں جو ہندوارہ کے، انہوں نے بھی یہاں پہ کارروائی عمل میں لا کے اس کے خلاف ایک گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا۔ کل ملا کے دیکھا جائے تو یہاں پہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا جتنے بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کے جو بیٹے ہے سعید شکیل، اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ میر آفتاب، پنجاب کیسری TV، سری نگر۔